ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشین سینئر لائر لطیف کھوسہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کھوسہ صاحب, چند دن پہلے پنجاب کیبنٹ نے بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف جو نفرت آمیز گفتگو تھی یا نفرت انگیزی تھی پھیلانے کے مقدمات درج کرانے کا پریس کانفرنس بھی کی, منظوری بھی دی. آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے, کیا آپ کی ریزننگ ہے؟ دیکھیں, وہ تو جیل میں سال ہو چلا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ایک جیتے ہوئے الیکشنز کو ان کے آپ نے ہار میں تبدیل کر دیا فارم 47 کے ذریعے, اور پھر ہارے ہوئے کو آپ نے جو ہے وزیر اعظم بنا دیا, اور ہاری ہوئی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. جو ہے خواجہ آصف ہارے ہوئے ہیں ریحانہ ڈار سے, آپ نے ان کو ماشاءاللہ وزیر دفاع بنا دیا, اور جو کرپشن کا منبع ہے اسحاق ڈار صاحب, ان کو آپ نے جو ہے ماشاءاللہ وزیر ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا, اور محترم نواز شریف صاحب کو آپ نے جو ہے پارٹی کا سربراہ بنا دیا. یہ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں نا. شریف فیملی جو ہے یہ ماشاءاللہ تاج دہانی جس طرح سے لایا گیا ہے انہیں تاج پوشی کے لیے, لندن پلان کا جو حصہ ہی ہے یہ. آپ دیکھیں کہ جس شخص کو آپ ایمبیسڈر کو چاہیے تھا کہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل بھیجتا, کیونکہ وہ سزا یافتہ بھی تھا, عدالتی مفرور بھی تھا. ہمارے ایمبیسڈر ریڈ کارپٹ پہ انہیں جو ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پر چھوڑنے آتے ہیں, اور یہاں جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر وہ تشریف لاتے ہیں تو ہمارا بائیو میٹرک جو ہے وہ مشین چل کے ان کے سواگت کرتی ہے وہاں, اور اس کے بعد جس طرح وہ عدالتوں میں جاتے ہیں اس طرح کر کے ان کو بری کیا جاتا ہے, دھلائی ہوتی ہے. اور اسی طرح ان کے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کے کیسز ختم کیے جاتے ہیں, حمزہ شریف کے کیسز ختم کیے جاتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ سارے خاندان ٹبر کے سارے اسحاق ڈار کے کیس ختم کیے جاتے ہیں, اور بڑے عرصے سے ہے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایکٹیولی گورنمنٹ مزید مقدمات بھی بنانے جا رہی ہے. ایک پورا تاثر ہے, نون لیگ کے رہنما بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ذریعے ملک توڑنے کی کوشش کر رہی ہے, ملک توڑنے کی مہم ہے. اور کچھ سٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت کے لیے سی آر پی سی کے سیکشن 196 کے تحت مقدمات کی بنیاد بن سکتی ہے. یور اوپینین؟ دیکھیں, یہ اپنا یہ شوق بھی پورا کر رہے ہیں. ہم نے کوئی تاریخ سے سبق نہیں سیکھنا ہے. آپ جب بھی عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ماریں گے, دھتکاریں گے لوگوں کو, آپ نفرت کریں گے ان کے, آپ مینڈیٹ کو نہیں مانیں گے. دیکھیں ایک چیز جو آپ ذہن میں رکھیے, 8 فروری کے لیے انہوں نے جو حربے کر سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, لندن پلان کا یہ حصہ تھا کہ جاؤ عمران خان کی حکومت کو برخاست کرو, عمران خان کو اندر کرو, ساری قیادت کو اندر کرو, پارٹی کو جو ہے تتر بتر کر کے پھر الیکشن کرواؤ, اور پھر مجھے جو ہے میرے سارے کیسز ختم کرو اور ہمیں لا کے اقتدار میں جو ہے اقتدار میں تاج پوشی کر دو. یہ کر لیا نا. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو اور پارٹی اس کی کو باندھ کر پوری طرح میدان جنگ میں دے دیا, اور دوسری طرف جو ہے پورا نیزہ اور اسلحے سارے لے کر اس کو گیا, اور عوام نے جو ہے اس کو وہ حیث قد والے اس کو چت شانے گرا کر جس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اس کو انہوں نے پورا مینڈیٹ دے کر جتایا. کیا یہ کسی بچے کو بھی آپ پوچھ لیں کہ 180 سیٹیں ہماری تھیں جن میں 100 انہوں نے لے کر ہماری 90-94 ابھی ہمارے پاس ہیں. ہمارا کیس بڑا سیدھا ہے. فارم 47 کے خدا را آپ ریورس کر دیجئے گا, عوامی مینڈیٹ کو بحال کریں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, میں خود بناؤں. کھوسہ صاحب, آپ خود جیتے ہوئے, آپ یہ ٹھیک ہے آپ کا موقف اس کو ایڈریس ہونا چاہیے, لیکن 2018 میں بھی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. اس وقت بھی یہی الزامات لگے تھے, ایک جماعت کو اس سے کارنر کیا گیا تھا. ملک توڑنے کی بات, 1971 کی بات, مجیب الرحمان کی باتیں, یہ why are you going that way؟ اچھا اب آ جائیں, جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں. یہ بھی آپ کو 2018 میں کیوں نہیں کوئی یہ کہہ رہا تھا, why not in 2018؟ اس وقت بھی الیکشن میں مسئلہ تھا. اچھا چلیں ذرا ایک منٹ, آپ نے 1971 کی بات کی.
مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہوا مجھے بتائیں. یہاں تو یونینسٹ ہوتے تھے 45 تک پنجاب میں, یونینسٹ جو کانگریس کے ساتھ ہوتے تھے, ساری تو بنگلہ دیش سے یعنی بنگال سے ساری تحریک آپ کی پاکستان کے جتنے قائدین سے وہاں سے جیتے تھے. مسلم لیگ نون کا زور ہی وہاں تھا آپ کا, اور آپ کے سارے جید جو تھے پاکستان کے حامی وہ وہیں بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان بنگال میں تھے. اور 1971 ہم نے اس لیے یہ سانحہ ہوا کیونکہ ہم نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. صاحب یہ خان نے کہا ہم کر سکتے ہیں, لیکن جب ایک جماعت یہ بات کہے گی یا ان کے لیڈر یہ بات کہیں گے تو کیا, میرا کوشچن, کیا آپ پھر حیران ہوں گے اگر یہ ایکشن آئے گا, یا پینک موڈ میں جائیں گے دوسری طرف, پھر آپ حیران ہوں گے؟ نہیں, مجھے کوئی حیرت نہیں ہے, وہی حیرت نہیں ہے. یہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے جو اس قسم کی پھر حرکت جو ہے کریں گے. اچھا دیکھیں, میں تو خود بلوچ ہوں اور میں اسی سنگم میں رہتا ہوں جہاں بلوچستان ایک طرف کوہ سلیمان کے ڈیرہ غازی خان ہے ہمارا وطن ہے, اور دوسری طرف جو ہے بلوچستان آ جاتا ہے. ادھر کھوساز ہیں, مزاریز ہیں, لگاری ہیں, دریشک ہیں, اور اس طرف مینگل ہیں, بری ہیں, بگٹی ہیں. وی آر دا سیم, بلوچی ہیں, ہم بلوچ ہیں. تو ہمیں سارا ان چیزوں کا دیکھیں, خدا را مت کریں, پاکستان کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں. ہم نے جو پاکستان کی آئین بچاؤ کا جو مہم چلائی ہے, ہم نے بلوچستان کو شروعات کی ہے, اور ہم نے اچکزئی صاحب کو سربراہ بنایا ہے, مینگل صاحب اس میں, ہم نے پشین سے شروع کیا ہے. وہاں لوگ دے لو پاکستان, خدا مت دھتکاریے گا انہیں. وہ ان دی بیڈ بکس آف پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں تھی پی ٹی آئی. نہیں, ایک منٹ دیکھیں, پی ٹی آئی کی آپ بات کرتی ہیں تو ہمارا تو صرف یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ آئین کے حدود و قیود کے اندر رہے. آپ تو بہت رسپیکٹ ہے آپ کی, یو سو سینئر, آپ تو اس وقت تھے نہیں پی ٹی آئی میں, سو میں آپ کو کیا یاد دہانی کراؤں. لیکن ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آرمی چیف بزنس مین کو ایڈریس کرتے تھے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. 1 پیج کی بات ہوتی تھی, خود بار بار ہمیں بتاتے تھے اس وقت کے پرائم منسٹر کہ یہ آپ دیکھیں یہ بڑے ڈیموکریٹک ہیں, ان کو ہم اکٹھے چلنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کے معاملات بھی ان کے ہاتھ میں تھے. تو یہ کوشچن یہ نہیں ہے کہ کیا قانونی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ کیا سوٹ کرتا ہے کس جماعت کو. آپ ایڈیولوجیکل ہیں, بٹ پی ٹی آئی کا سٹانس ایڈیولوجیکل نہیں ہے اس وقت. نہیں, دیکھیں, 2 wrongs will not do 1 right. اب میری جو عمران خان سے بڑی کلیئر باتیں ہوئی ہیں, اس نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا, میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے مجھے یہ پاکستان کی ساری جیلیں کیوں نہ پھرائیں. One learns from history, one learns from experience. آپ تجربے سے سیکھتے ہو. اور خان صاحب نے کہا کہ میری غلطی تھی کہ میں نے کولیشن گورنمنٹ لی. کولیشن گورنمنٹ کا مطلب ہے جب وہ چاہیں ان کو توڑ دیں, جب چاہیں ان کو بنا دیں. اب آپ بتائیے گا کہ یہ ہمارا جو پیچھے اگر چلے جائیں آپ, تو جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ بے نظیر بھی مائنس ہو گئی اور نواز شریف بھی مائنس. کیا مائنس ہو سکا؟ 1-1 کا فارمولا چل سکا؟ اس نے جو ہے نواز شریف نے بھی اپنا جو ہے جاوید ہاشمی کو صدر بنا دیا, اور ظفر الحق کو جو ہے چیئرمین بنا دیا, اور پارٹی کا الیکشن میں لڑی, وہ سائیکل کی بجائے وہ شیر پہ آ گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا,